یہ ہے وہ قربانی کا فلسفہ. اس لیے وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں کہ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میں یہ اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوں. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، تمہارے قربانیوں کا گوشت اور تمہارے قربانی کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا. آپ نے جو جانور ذبح کیا، اللہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں، تم خود ہی کھا لو، غریبوں کو بھی دے دو، رشتہ داروں کو بھی کھلا دو. نہ اس کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن تمہارا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے. تم نے کس نیت کے ساتھ یہ جانور ذبح کیا، کس تقوی اور تصور کے ساتھ تم نے جانور ذبح کیا ہے، یہ نیت اللہ کے پاس پہنچے گی. اور نیت جب صاف اور شفاف ہوتی ہے اور خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس نیت کو قبول کر کے تمہارے عمل کو 4 چاند لگا دیتے ہیں. وہ ایک عمل نہیں بلکہ 10 کے برابر، بلکہ 70 کے برابر، بلکہ 700 کے برابر اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر عطا فرماتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی کیسی قدردانی کرتے ہیں. انسان جب قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی کمال کر دیتے ہیں کہ اس انسان کے گناہوں کو بالکل اس کی مٹا کے اس کی روح کو شفاف کر دیتے ہیں. اور قربانی عجیب چیز ہے. قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ ہر ادنا اپنے آپ کو اعلیٰ پر قربان کرتا ہے. قربانی میں ادنا اعلیٰ پر قربان کرتا ہے. لہذا مخلوقات کے اندر پوری کائنات کی مخلوقات کو دیکھ لیں، اس میں ہر ادنا درجے کی مخلوق اپنے آپ کو اعلیٰ پر قربان کر رہی ہے. اور جب اعلیٰ پر قربان کرتی ہے ادنا مخلوق، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ شرف عطا فرماتے ہیں، اس کی قربانی کا ایسی قدردانی فرماتے ہیں، اس ادنا کو اعلیٰ بنا دیتے ہیں، اس ادنا کو اعلیٰ میں بدل دیتے ہیں. مثلا سب سے ادنا مخلوق جمادات ہیں. یہ مٹی، یہ پتھر، یہ پہاڑ، اس کو جمادات کہتے ہیں. یہ سب سے ادنا درجہ ان کا. اس سے اوپر کا درجہ نباتات ہیں. یہ درخت، یہ پھل پھول، یہ بوٹے، یہ سبزہ، یہ لیلاتی فصلیں، یہ نباتات، اس کا درجہ اس سے اوپر. اس کے اوپر حیوانات ہیں. یہ حیوانات جو ہمیں نظر آتے ہیں، یہ جہاں اس سے اوپر. حیوانات سے اوپر انسان، اور انسان سے اوپر ملائکہ فرشتے، اور فرشتوں سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. تو یہ درجہ بندی ہے. تو سب سے ادنا مخلوق کیا ہے؟ جمادات، مٹی، زمین. اب مٹی دیکھو، مٹی اپنے آپ کو قربان کرتی ہے نباتات پر. یعنی اگر جب ہم بیج ڈال دیتے ہیں، درخت بوٹا لگا دیتے ہیں، تو مٹی اپنی ساری زرخیزی کی قوت اس پر صرف کرتی ہے، اس بیج کو ہرا پودا بنا کے پیدا کر دیتی ہے، اپنی ساری زرخیزی اس میں لگا دیتی ہے. اور سیب کا درخت ہرا بھرا کھڑا ہو جاتا ہے، آم کا درخت کھڑا ہو جاتا ہے، آم لگ جاتے ہیں، سیب لگ جاتے ہیں، انار لگ جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ مٹی تو ہے. تو حقیقت میں وہ انار مٹی تھا، لیکن جو اس مٹی نے اپنے آپ کو جب ساری کی ساری قوت و صلاحیت اس پر قربان کی، اس نباتات پر، اللہ تبارک و تعالی نے مٹی کی ایسی قدر کی، اس مٹی کو اس درجے سے نکال کے اوپر والے درجے کی مخلوق میں داخل کر کے اس کو سیب بنا دیا، اس کو انار بنا دیا، اس کو آم بنا دیا، اس کو گندم بنا دیا، اس کو چنے بنا دیا، اس کو جو بنا دیا. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی قدر کی کہ ادنا کو اعلیٰ کی شکل میں بدل دی. کیونکہ سیب جو ہے وہ مٹی تو ہے جو ہم کھا رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس مٹی کو نباتات کا درجہ دے دیا. اب نباتات جو اپنی ساری کی ساری صلاحیتیں اپنے وجود کو قربان کرتی ہے اپنے حیوانات پر، کیونکہ اوپر کا درجہ حیوان ہے. حیوان پتے کھاتا ہے، گھاس کھاتا ہے، اور حیوان ہونے کی حیثیت سے خود انسان بھی اس میں شامل ہے. تو گویا کہ یہ حیوانات یہ سبزے کھا رہے ہیں. جب حیوان اس سبزے کو کھاتا ہے، حیوان اس گھاس کو کھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس نباتات کو اس قربانی کا بدلہ یہ دیتے ہیں، اس نباتات کو اپنے درجے سے نکال کر اس کو حیوانات بنا دیتے ہیں. کیونکہ جب اس سبزے کو کھاتے ہیں تو وہ سبزہ اندر جا کر کیا بنتا ہے؟ اندر جا کر جو خون بن جاتا ہے. خون بن کر وہ خون کیا بنتا ہے؟ وہ مادہ تولید بن جاتا ہے. مادہ تولید بن جاتا ہے، اس مادہ تولید سے آگے حیوان پیدا ہو رہا ہے. تو دیکھو وہ گھاس پھوس تھا، اللہ نے اس کو مادہ تولید میں بدل کر اس کے ذریعے سے آگے حیوان پیدا کر دیا. یہ جو حیوان پیدا ہوا یہ حقیقت میں کیا تھا؟ یہ نباتات تھا. اللہ نے اس کی اس پروسیس سے گزارتے ہوئے اس قربانی کا یہ بدلہ اور اجر دیتے ہوئے اس کو حیوانات کی شکل میں بدل دی. اب حیوانات
یہ اپنی ساری کی ساری قربانی انسانوں پر دیتے ہیں، حیوانوں کو انسان کھاتے ہیں، گائے ذبح کر کے کھا رہے ہیں، بکرا ذبح کر کے کھا رہے ہیں، دمبا ذبح کر کے کھا رہے ہیں۔ اب حیوانات نے اپنی ساری خوبی، اپنی ذات و صفات انسان پر قربان کر دی، تو انسان جب اس کو کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حیوانوں کی اس قربانی کے نتیجے میں اس حیوان کو حیوانیت کے درجے سے اٹھا کر اس کی شکل کو بدل کے اس کو انسان بنا دیتے ہیں۔ کیونکہ انسان جب گوشت کھاتا ہے اس کی جسم میں وہ خون بن جاتا ہے، وہ غذا خون بن جاتی ہے، خون سے مادہ تولید بن جاتا ہے، وہ مادہ تولید جو ہے اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بچے پیدا کرتے ہیں، تو انسانی شکل میں بچہ بن کے پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھو اللہ کی قدردانی دیکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کی قدر کرتے ہیں۔ جب کوئی مخلوق اپنے آپ کو اعلیٰ پر قربان کرتی چلی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درجہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور اس کو اوپر والی مخلوق میں متشکل کر دیتے ہیں۔ پھر اب انسان اپنے آپ کو اعلیٰ پر جب قربان کرتا ہے، ظاہر ہے اس سے اوپر کیا ہے؟ ملائکہ ہیں۔ یہ اپنے آپ کو ملائکہ جیسا اگر بنا لیتا ہے، ملائکہ گناہ نہیں کرتے، آنکھ کا گناہ نہیں کرتے، کان کا گناہ نہیں کرتے، زبان کا گناہ نہیں کرتے، گناہوں سے بالکل پاک ہے، بالکل پاک ہیں۔ یہ بھی جب یہ شان دکھاتا ہے کہ کسی قسم کے گناہ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ملائکہ کی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے آ کر اس کو مصافحہ کرتے ہیں، فرشتہ بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ براہ راست میں خود دوں گا، بیچ میں فرشتے کا واسطہ نہیں ہوگا۔ یہ کیوں کہا؟ فرشتے کا واسطہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس انسان نے کمال یہ کیا، اس نے اپنا کھانا قربان کر دیا، پینا قربان کر دیا، خواہشات قربان کر دی، اس نے اپنے اندر فرشتوں والی اوصاف پیدا کر لی۔ فرشتوں کی طرح کھاتا پیتا نہیں ہے، اور فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی عبادات کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نماز میں کبھی گرا ہوا ہے، کبھی تسبیحات کر رہا ہے۔ تو ملائکہ والے جب اس نے اوصاف پیدا کر لیے، اپنے آپ کو ملائکہ پر گویا کہ قربان کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو فرشتوں کی صف پہ کھڑا کر کے گویا کہ فرشتہ بنا دیتے ہیں۔ جب یہ گویا کہ فرشتہ بن گیا تو ظاہر ہے کہ فرشتوں کو انعام دینے کے لیے بیچ میں کسی فرشتے کے واسطے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی براہ راست اس کو عطا کرتے ہیں، کیونکہ یہ انسان تو گویا فرشتہ بن گیا، بلکہ ملائکہ سے بھی افضل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ کی جو عبادت ہے وہ اضطراری ہے، یعنی وہ مجبوراً کرتے، وہ چاہے نہ چاہے ان سے عبادت ہوتی ہے، وہ چاہے نہ چاہے اس کا سانس سانس اللہ کا ذکر ہے، وہ چاہے نہ چاہے اس کا سانس سانس اللہ کی تسبیح ہے، وہ تو مجبور ہے عبادت کرنے پہ، ان کے اندر گناہ کا عنصر ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کمال انسان کرتا ہے، اس میں گناہ کرنے کے سارے تقاضے موجود ہیں، ساری صلاحیتیں موجود ہیں، پھر بھی اپنے گناہوں کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے ان کے جال کاٹ کے اور نفس کی گردن پر قدم رکھتا ہے، تو اللہ تبارک